بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمایا اور اپنے پیارے نبی، آخری نبی، نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یقیناً یہ آپ سب کی محبت ہے، آپ سب کی سنسیئرٹی اور اخلاص ہے کہ اپنے انتہائی قیمتی لمحات میں سے، قیمتی وقت میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کے اس سیمینار کا مقصد آپ سب سے کچھ غیر رسمی گفتگو کرنا تھی، کچھ خاص باتیں کرنی تھیں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جن لوگوں کی منزل ایک ہوتی ہے ان لوگوں کی سوچ کا ایک ہونا ضروری ہے، کیونکہ مختلف سوچ کے لوگ، مختلف افکار کے لوگ، وہ کبھی ان کی منزل ایک نہیں ہو سکتی، ان کی منزلیں بھی پھر مختلف ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کی منزل ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ منزلیں بھی اچھی اور خوبصورت ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کسی کی ایک منزل ہو اور اسی منزل پر سب پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر اس پورے قافلے میں شریک تمام لوگوں کی سوچ بھی ایک ہونی ضروری ہے۔ یہ میرا ماننا ہے، اختلاف آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آزادی پاکستان سے پہلے کے وقت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی ایک سوچ بن گئی کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں اور یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سوچ میں کوئی لوجک بھی ہوتی ہے، ایسے نہیں کوئی ایسی سوچ بنا لے تو پھر سارے اس کے پیچھے چل پڑیں، کوئی لوجک بھی ہوتی ہے۔ تو لوجک یہ تھی کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جس جانور کو ہم ہر سال قربان کر کے ثواب سمجھتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں، اس جانور کو وہ اپنا خدا مانتے ہیں، اس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو کیسے دو لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ایک کہ دیوتا کو ہم ذبح کر کے کھا رہے ہیں۔ تو یہ لوجک تھی ان کی سوچ میں کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب جب ان کی یہ سوچ بن گئی تو پھر انہوں نے جو ان کے ساتھ ایک ٹیم تھی اپنی سوچ کو اس ٹیم کے ساتھ شیئر کیا، جیسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر قائدین تحریک پاکستان کے، خاص طور پر علماء اہل سنت، ان سے جب شیئر کیا تو انہوں نے ان کی اس سوچ کو تقویت بخشی اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب قائد اور دیگر قائدین، ان کی سوچ تو ایک تھی، لیکن صرف قائدین کی سوچ ایک ہونے سے منزل نہیں ملتی۔ پھر وہ عوام میں گئے، پھر انہوں نے یہ سوچ لوگوں کو دینا شروع کی، جگہ جگہ پہ جلسے جلوس ہوئے، پوری قوم کی ایک سوچ بنتی چلی گئی اور اس سوچ کا نام رکھا گیا ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ۔ سوچ ڈیولپ ہو گئی، پوری قوم کی ایک سوچ بن گئی۔ اب اس کے بعد دوسرا قدم جو شروع ہوا وہ تھا جہد مسلسل، سٹرگل، کوشش، محنت، مشقت۔ سب نے محنت شروع کر دی، دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھا، سب کام میں لگ گئے۔ پھر تیسرا کام اس میں ہوتا ہے قربانیاں۔ پہلے نمبر پر آپ کو سوچ بنانی پڑتی ہے، پھر آپ کو جہد مسلسل، ایک لمبی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کو ہر طرح کی قربانی، جان، مال، عزت، آبرو، ہر طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں تو پھر جا کر حاصل ہوئی ایک آزاد اور خود مختار ریاست جس کا خوبصورت نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اتفاق کریں گے آپ کے ایسا ہی تھا۔ تو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت تھی؟ ایک سوچ کی، پھر جا کے منزل، باقی دو مرحلے آگے مزید چلتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک سوچ عطا فرمائی، ایک نظریہ عطا فرمایا۔ وہ سوچ، وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ سوچ اور نظریہ تھا
صرف ایک خدا کا، وحدانیت کا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ کوئی بتوں کو پوج رہا تھا، کوئی سورج کی پرستش کر رہا تھا، کوئی درختوں کو پوج رہا تھا، کوئی جانوروں کی عبادت کر رہا تھا، کوئی آگ کو پوج رہا تھا، سوچیں الگ تھیں، کوئی اس کو اپنا خدا مانتا، کوئی اس کو اپنا خدا مانتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے نظریہ دیا، سوچ دی کہ خدا صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب یہ سوچ دی تو پھر 3 سال تک صرف اپنے اقربا میں اس سوچ کو پہنچانے کا حکم دیا گیا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ سوچ دی گئی۔ پھر اس کے بعد برملا اعلان ہوا، پھر 23 سال کی جہد مسلسل ہوئی، پھر بہت ساری قربانیاں دی گئیں، کبھی جنگ بدر، کبھی جنگ خندق، کبھی کوئی سریہ، کبھی کوئی غزوہ، کبھی کوئی جہاد، کبھی کوئی مارکا، کبھی کوئی مارکا۔ بے شمار صحابہ کرام اور صحابیات اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، پھر جا کے پوری دنیا کے اندر اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ ایسا ہی ہے۔ تو بنیادی چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ تھی سوچ۔ کسی بھی منزل کے حصول کے لیے جب ایک سے زیادہ لوگ مل کر کسی کام میں چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے اس سیمینار کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ کیا ہم سب کی منزل ایک ہے؟ منزل ایک ہے تو سوچ ایک ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ منزل ایک ہے یا نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کی منزل ایک ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بول نہیں رہے؟ عمران بھائی اشارہ دے رہے ایک ہے۔ بھائی میں کشمیر آزاد کروانے کے لیے نہیں یہاں سے لے کر جانے لگا چلو سب کی منزل آزادی کشمیر ہے، وہ بھی کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی ہمارا حصہ ہے، لیکن میرے نزدیک جو ہم سب یہاں جمع ہیں، ہماری منزل ہے ہمارے بچوں کی کامیابی۔ ایسا ہی ہے، ہمارے بچوں کی دین اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کا بہتر ہونا، یہ ہماری منزل ہے۔ میں نے یہ ادارہ بنایا، آپ نے اپنے بچوں کو یہاں داخل کروایا، ایک سوچ لے کر ہم آئے۔ سوچ کیا تھی؟ ہمارے بچوں کی کامیابی۔ اب یہ سوچ تو ہماری ہے، لیکن یہ منزل ہے ہماری، ہمارے بچوں کی کامیابی ہماری کیا ہے؟ منزل ہے۔ یہ اپنی منزل، اپنا گول، اپنا ٹارگٹ ہم سیٹ کر کے آئے کہ آپ نے یہ سوچا کہ ونسم انشاءاللہ ہمارے بچوں کو کامیاب کر دے گا۔ ہم نے یہ سوچ کر ادارہ بنایا کہ ہم بچوں کو کامیاب کریں گے۔ کامیابی منزل ہے، منزل ہم نے سیٹ کر لی، لیکن کیا سوچ بھی ہم نے سیٹ کی؟ جیسے میں نے آپ کو تحریک پاکستان کا حوالہ دیا کہ منزل تھی آزاد اور خود مختار ریاست، تو اس کے لیے پہلے ایک سوچ ڈیویلپ ہوئی، 2 نیشنز تھیوری۔ وہ قوم اس وقت تک منزل حاصل نہ کر سکی جب تک کہ ساری قوم کی ایک سوچ نہ بن گئی۔ تو اب ہم نے بھی منزل سیٹ کر لی کہ بچوں کو کامیاب بنانا ہے، تو اب اس منزل کے حصول کے لیے کیا سوچ بھی ایک ہو گئی سب کی؟ تو آج کا ایجنڈا یہی سوچ ہے۔ یاد رکھیں، سائنسدان ہیں البرٹ آئنسٹائن، انہوں نے مختلف قانون لکھے ہیں ریسرچ کے بعد۔ ایک قانون ہے ان کا کنزرویشن آف انرجی۔ آپ تقریباً پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھتے ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ انرجی کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ، اٹ کین اونلی بی ٹرانسفرڈ فرام ون فارم ٹو اندر فارم۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انرجی کبھی بھی ڈسٹرائے نہیں کی جا سکتی، ختم نہیں کی جا سکتی۔ انرجی ہمیشہ ایک فارم سے دوسری فارم میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، کائنات میں لاکھوں کروڑوں انرجیز ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر سورج سے جو ہمیں حرارت اور روشنی حاصل ہوتی ہے، یہ ایک انرجی ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ صبح سورج طلوع ہوا، پوری دنیا میں اجالا ہو گیا، رات کو سورج غروب ہوا، اندھیرا ہو گیا، تو سورج کا یہی کام تھا۔ ایسا ہی ہے،
یہی سوچتے ہیں, یہی سمجھتے ہیں کہ سورج کا یہی کام ہے دن کا اجالا کر دینا اور جب غروب ہوا تو رات ہو جانا. تو یہ سورج کی انرجی ہمارے نزدیک شام کے وقت, غروب آفتاب کے وقت ختم ہو گئی, لیکن ایسا نہیں ہے. سورج کی جو حرارت, جو انرجی زمین پر پہنچتی ہے, آج آپ سب سولر سسٹم کو جانتے ہیں. ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ سولر سسٹم اس سورج کی حرارت اور تپش اور روشنی کو بجلی میں کنورٹ کر دیتی ہے. تو یہ ون فارم آف انرجی ہیز بین کنورٹیڈ انٹو another فارم. سورج کی روشنی کنورٹ ہوئی بجلی میں. بجلی کے ذریعے سے آپ نے گھر کی فریج چلائی, پنکھے چلائے, دیگر چیزیں چلائی. ہم ایک پنکھا لے لیتے ہیں, یہ پنکھا چل رہا ہے, آپ نے اس بجلی سے پنکھے کو آن کیا, پنکھے نے اس بجلی کی انرجی کو کنورٹ کر دیا ہوا میں, ہم تک ہوا پہنچنے لگ گئی. سورج کی انرجی کنورٹ ہوئی بجلی میں, بجلی کی انرجی کنورٹ ہوئی پنکھے کی ہوا میں, پنکھے کی ہوا ہم تک آئی اور ہم نے سانس کے ذریعے اس کو اپنے اندر جذب کر لیا, یہ کنورٹ ہو گئی آکسیجن میں. ہم نے سانس لیا, سانس ہمارے اندر گردش کرتا رہا, پھر ہم نے باہر نکالا, وہ دوبارہ کنورٹ ہو گئی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں. اب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس فضا میں شامل ہوئی تو درختوں نے اسے دوبارہ کنورٹ کر دیا آکسیجن میں, کنورٹ کر کے پھر ہمیں دے دیا. انرجی تو گھوم رہی ہے, کنورٹ ہو رہی ہے, انرجی ڈسٹروائے نہیں ہو رہی. یہ البرٹ آئنسٹائن کی تحقیق ہے. سائنسی تحقیق چینج ہوتی رہتی ہے. اب تک کی تحقیق یا کچھ عرصے پہلے تک کی تحقیق, انرجی چینج ہو رہی ہے. اب انرجی جب البرٹ آئنسٹائن, اچھا یہ ہے قانون قدرت. جس سورج کو ہم سمجھتے تھے کہ طلوع ہوا, غروب ہوا تو اس کی انرجی ختم ہوگی, اس کی انرجی تو رات کو بھی چل رہی ہے, اس کی انرجی تو لاکھوں کروڑوں کام کر رہی ہے. تو یہ میرے رب کی قدرت ہے کہ وہ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو آپس میں گھما پھرا رہا. تو سائنسدان نے تحقیق کر کے ہمیں بتا دیا کہ انرجی کنورٹ ہو رہی ہے. اب ہم سوچنے لگ گئے, میں نے سوچا کہ انسان کے اندر کتنی طرح کی انرجیز کام کر رہی ہوتی ہیں. مجھے ایسا لگا کہ 3 طرح کی انرجی ہیں. پہلی انرجی جو ہم غذا وغیرہ کھاتے ہیں, خوراک کھاتے پیتے تو ہمارے جسم کو ایک توانائی اور قوت ملتی ہے. یہ انرجی جس کے ذریعے ہم کام کر سکتے ہیں, چل پھر سکتے ہیں, اٹھ بیٹھ سکتے ہیں, محنت مشقت کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ہمارا کھانا پانی بند کر دیا جائے تو ہم نڈال ہو جائیں, بیٹھ جائیں, کوئی کام نہ ہو, انرجی رک جائے. تو جسمانی انرجی, اس کی سورس کیا ہے؟ غذا, کھانا پانی, آب و ہوا, یہ ساری جسم کی انرجیز ہیں. دوسری انرجی ہمارے اندر روحانی انرجی ہوتی ہے, جس کی سورس آف انرجی وہ ہمارے اعمال ہیں. اگر ہم اچھے اعمال کرتے تو ہماری روحانیت کی انرجی کو تقویت مل رہی ہوتی ہے. ہم برے اعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہماری شیطانیت کی انرجی کو تقویت مل رہی ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے, دوسرا گناہ کرتا ہے پھر لگا دیا جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے پھر, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور دل کی سیاہی سے مراد فرمایا گیا کہ دل کی سختی ہے کہ پھر اس کا دل نیک کاموں میں نہیں لگتا, اچھے کاموں میں نہیں لگتا, برائیوں کی طرف, گناہوں کی طرف وہ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہماری شیطانی انرجی بڑھ گئی برے اعمال کی وجہ سے. ہم نے سورس آف انرجی اگر چینج کی, اچھے اعمال کرنے لگے, جیسا کہ فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے, اور فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ سورس آف انرجی ہم نے چینج کی. سورس آف انرجی تلاوت کی تو دل کا زنگ دور ہو گیا, سورس آف انرجی ہم نے توبہ کی تو گناہ معاف ہو گئے. تو سورس آف انرجی, ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہماری سورس آف انرجی کو تبدیل کرواتا ہے. یعنی کسی کا معدہ خراب ہو گیا, کسی کا پیٹ خراب ہو گیا, کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ نے یہ کھانا کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, یہ کھانا, یہ نہیں کھانا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو سورس آف انرجی کیوں تبدیل کروائی جاتی ہے؟ کہ اس سورس کے ذریعے سے جو چیز, جو انرجی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ نقصان دے رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب تیسری انرجی جو میں سمجھتا ہوں انسان کے اندر ہے وہ اس کی سوچ کی انرجی ہے.
ایک جسمانی انرجی طاقت جس کے ذریعے ہم کام کاج کرتے ہیں، دوسری روحانی انرجی اچھے اور برے کی تمیز، اور تیسری تھاٹس ہمارے خیالات، ہماری سوچ، یہ بھی ایک انرجی ہے، یہ بھی ڈسٹرائے نہیں ہوتی، کنورٹ ہوتی، یا پوزیٹیو ہوگی یا نیگیٹو ہوگی۔ تو آج کا ایجنڈا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہ کیا تھا؟ سوچ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سوچ کے سورسز کیا ہیں۔ سورسز سے انرجی بنے گی، سورسز ٹھیک ہوں گے انرجی ٹھیک ہوگی۔ آپ اچھی غذائیں کھائیں گے آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ غذا نہیں کھائیں گے، بری غذا کھائیں گے، آپ کی صحت خراب ہوگی۔ آپ نیک اعمال کریں گے آپ کی روحانیت کی انرجی اچھی ہوگی، آپ برے اعمال کریں گے آپ کی شیطانیت کی انرجی کو تقویت ملے گی۔ اسی طرح آپ کی سوچ کے بھی سورسز ہیں، سورسز آف تھاٹ۔ اب وہ سورسز کیا ہیں؟ 3 سورسز ہوتے ہیں: سننا، دیکھنا، پڑھنا، واچنگ، لسننگ اینڈ ریڈنگ۔ 3 سورسز ہیں آپ کی سوچ کے۔ چونکہ آج کا ایجنڈا صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، سوچ، میں اسی لیے بار بار اس کے گرد گھوموں گا، کیونکہ اگر آج کے اس پروگرام میں ہم نے اپنی ایک سوچ کر لی نا تو پھر سلسلہ شروع ہوگا سٹرگل کا، ادروائز سٹرگل بھی ضائع ہوگی اور منزل بھی نہیں ملے گی۔ جہاں سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہاں راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو سوچ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی منزل کے حصول کے لیے۔ تو سورس آف تھاٹ میں نے آپ کو بتائی 3 ہیں: واچنگ، لسننگ اینڈ ریڈنگ۔ واچنگ میں کیا مین چیز ہے آج کے دور میں؟ میڈیا، ہم جس کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسری سورس ہماری، ہم بچوں کی اس وقت بات کر رہے ہیں، چونکہ بچوں کے اعتبار سے ان کی دوسری سوچ پیرنٹس یا ٹیچرز، وہ جن کو دیکھ رہے ہیں، یا ہمارے ارد گرد کا ماحول، گلی میں نکلے لوگوں کو دیکھا، مارکیٹ میں گئے بازار میں لوگوں کو دیکھا، یہ ہماری سورس آف تھاٹ ہے۔ اب میڈیا، پہلی سورس آف تھاٹ کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم میڈیا کے اندر ہم نے ایک خبر دیکھی کہ جی فلاں بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس کی تصویر بھی، ویژول تصویر بھی دکھا دی ہمیں، ویڈیو بھی دکھا دی، خون بہہ رہا ہے، لت پت لاش پڑی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اگلے بلیٹن میں پھر وہی خبر چل رہی، اگلے بلیٹن میں پھر وہی خبر چل رہی، اگلے بلیٹن میں پھر وہی خبر چل رہی۔ دوسرے دن پھر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، تیسرے دن پھر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوتھے دن پھر۔ اب ہماری سوچ بننے لگے، سورس آف تھاٹ جو تھی وہ کیا تھی؟ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، موٹر سائیکل والے بچوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، اس کو ٹرک نے کچل دیا، اس کو۔ یاد رکھیں میڈیا ہمیشہ آپ کو نیگیٹو چیز دکھاتا ہے، پوزیٹیو دکھاتا ہی نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے پوزیٹیو دکھانا۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا رشید آباد کا روڈ ہے، یہ آپ کھڑے ہو جائیں دن میں ہزاروں گاڑیاں گزریں گی اور ٹھیک ٹھاک آرام سکون سے گزر جائیں گے، لیکن خدا نخواستہ ایک ٹکر لگ گئی کسی کی، پورا دن وہ بلدیہ رپورٹر ہمارا چلاتا رہے گا، رشید آباد میں بندہ مر گیا، رشید آباد میں بندہ مر گیا۔ 2000 سے زیادہ گاڑیاں گزری صحیح سلامت، کسی میڈیا والے نے آپ کو نہیں بتایا کہ وہ ٹھیک سے گزر گئے۔ ایک کا ایکسیڈنٹ ہوا، سارے چینل آپ کو بتا رہے ہیں اس کا ایکسیڈنٹ۔ اسی طرح بلدیہ ٹاؤن کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، سب الحمدللہ آرام سے سوتے ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں۔ کسی ایک گھر میں خدا نہ خواستہ کبھی چوری ہو گئی اور وہ میڈیا دکھا رہا چوری ہو گئی، ساتھ تجزیے بھی کر رہا، بہت حالات خراب ہو گئے، بڑے کرائم بڑھ گئے، بڑا یہ ہو گیا، بڑا سب تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب آپ کا ذہن بننے لگ گیا چوریاں بہت ہو رہی ہیں آج کل۔ اب جو پہلی خبر تھی، خدا نہ خواستہ ہم نہیں برا سوچنا چاہتے، کبھی کوئی ہمارا عزیز گیا ہوا ہے باہر، دیر ہو گئی، ٹائم جو سیٹ تھا اس ٹائم پر وہ نہیں آیا، موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، اب ہمارے دل میں وسوسے شروع ہوئے، برے برے خیال آنے شروع۔ کیوں؟ اچھا ہم نے فون ملایا، فون بھی بند، اب ہم ڈر گئے۔ اس کے دوست کو کیا، رشتہ دار کو کیا، آفس میں کیا، فیکٹری میں کیا، انہوں نے کہا یہاں سے تو نکل گیا، اس نے کہا یہاں سے تو آدھا گھنٹہ ہو کے چلا گیا، کسی نے کیا۔ کیوں ہم پریشان ہو گئے؟ ہم کیوں پریشان ہوئے اور ہمارے دل میں برے ہی وسوسے اور خیالات کیوں آنا شروع ہوئے؟ کیونکہ ہماری سورس آف تھاٹ غلط تھی۔ ہم پچھلے ایک ہفتے سے تو سن رہے تھے موٹر سائیکل والوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں وہی آئے گا۔ ہمارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا یار کوئی بات نہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہوگا، کوئی بات نہیں، فون خراب ہو گیا، پانی کے گلاس میں گر گیا ہوگا،
چارج ختم ہو گئی ہوگی, آ جائے گا تھوڑی دیر میں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, ہم فکر مند ہو جاتے ہیں اپنے پیارے کے لیے. ہماری ایک سوچ بن چکی ہے, اور وہ سورس بنائی ہے سورس آف تھاٹ نے, میڈیا نے, کہ ایسا ہی ہوتا. اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر بہت ساری 99% ناچاکیاں سوچ کی وجہ سے. بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے سوچ کی وجہ سے, شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے سوچ کی وجہ سے, سسرال ناراض ہو رہا ہے سوچ کی وجہ سے, اولاد ناراض ہو رہی ہے سوچ کی وجہ سے, رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں سوچ کی. ہر ایک کے ساتھ اپنی لاکھوں مجبوریاں ہیں, کروڑوں پریشانیاں ہیں, لیکن دوسرا بندہ اس کی سورس آف تھاٹ ہی وہی ہے, سورس ہی وہی مل رہی ہے. تو کیا اچھا کیا ہمیں ذہن میں آئے گا؟ جب پرانے زمانے تھے یہ سورسز نہیں تھی, ہمارے بزرگ تھے, بڑے تھے, ان کے پاس یہ سورسز نہیں تھی, وہ خود ہی بیٹھتے تھے, اچھی اچھی باتیں کرتے تھے, اپنے پرانے قصے سناتے تھے, تو اتنی ناچاکیاں نہیں ہوتی تھی, اتنی طلاقیں بھی نہیں ہوتی تھی. سب کی سورس آف تھاٹ اچھی تھی, اچھی بات ہی آگے کنورٹ کرتا تھا. کوئی دادا اپنے بچے کو بیٹھ کے کوئی غلط طریقے تو نہیں سکھائے گا, کوئی نانا اپنے بچے کو بیٹھ کے غلط طریقے تو دادی نانی نہیں سکھائے گی. اچھی باتیں کرتے تھے بزرگ لوگ. آج بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, بزرگ کے ساتھ بیٹھ کر بھی سورس آف تھاٹ ہماری سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا. ابھی میں صرف ایک سورس پہ بات کر رہا ہوں, الیکٹرانک میڈیا پہ, واچنگ پہ بات کر رہا ہوں, لسننگ اور ریڈنگ پہ نہیں جا گئے ابھی ہم. تو سورس آف تھاٹ, اب میں آپ کو ایک لیونگ ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی 8 مارچ کو خواتین مارچ ہوا, 200 سے 300 انتہائی بیہودہ اور اریانی پھیلانے والی خواتین وہ روڈوں پہ نکل آئیں. ہر چینل انہی کو دکھا رہا, پھر تجزیے ہو رہے ہیں, پھر بڑے بڑے مبصرین آ رہے ہیں, یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے عورت پر, عورت کو حقوق ملنے چاہیے. ہر چینل, یہ 200 خواتین کے مقابلے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ لاکھوں وہ خواتین بھی روڈوں پر آئیں جو با پردہ تھی, با حیا تھی, دین اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے والی تھی. کسی میڈیا نے نہیں دکھایا ان کو, یہ 200 دکھائیں. 22, 24, 25 کروڑ کی آبادی میں سے 200 وہ خواتین دکھائی جو بیہودہ تھی. تو میڈیا آپ کو ہمیشہ نیگیٹو چیز دکھائے گا, پوزیٹیو نہیں دکھائے گا. آپ یہاں کنسرٹ رکھیں سارا میڈیا پہنچے گا, آپ نعت خوانی رکھیں کوئی بھی نہیں آئے گا. آپ ڈانس کلب کھولیں سب آئیں گے, آپ مسجد بنائیں سب روکنے آئیں گے, ادھر مسجد کیوں بن رہی ہے؟ سورس چینج کر دی گئی ہماری. جب کسی قوم کے نظریے کو مار دیا جاتا ہے تو وہ قوم مر جاتی ہے. سورس بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر آپ کی سورس ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر اگر اوپر ٹینکی کے اندر گندا پانی ہے تو نیچے ٹوٹی میں سے بھی تو گندا پانی نکلے گا. سورس آف واٹر تو وہ ٹینکی ہے نا آپ کی, وہاں سے پانی آ رہا ہے. اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ پورا دن بری بری چیزیں سنیں, خبریں سنیں, دیکھیں اور باتیں اچھی اچھی کریں. یہ کیسے ممکن ہے؟ پاسبل نہیں ہے نا. دیکھیں چھوٹا سا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ بولتا نہیں ہے, اس کے بولنے کی جو انرجی ہے وہ سننے کے بعد پیدا ہوتی ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو یہ سنے گا تو بولے گا. تو سن کر دیکھ کر بولنا شروع کرتا ہے انسان. تو اٹ مینس کہ آپ جو بولتے ہیں اس کا تعلق اور دار و مدار جو ہے وہ سارے کا سارا کس چیز پر ہے؟ سارے کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ہماری سورس آف تھاٹ پر ہے. اب میں چند آپ کو اپنی فیلڈ سے متعلق باتیں, جب آپ یہ بات کو سمجھ گئے کہ سورس آف تھاٹ بڑی اہم ہے, اب چند چیزیں ہم اپنی ذاتی ڈسکس کریں گے یہاں پر. آپ کسی اسکول کے اندر اپنے بچے کو داخل کروانے جاتے ہیں, اسکول والے سب سے پہلے فیس زیادہ ہے, آپ کہتے ہیں جی آپ نے اتنی زیادہ فیس رکھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی ایسے ہی ہے, آپ واپس آتے ہیں. اب آپ کسی گھر کے بندے سے یا کسی سے بھی ذکر کرتے ہیں, وہ پہلا جملہ آپ کو کہتا ہے اسکول والے تو بس آج کل لوٹ رہے ہیں, اسکول والوں نے تو بس کاروبار بنا لیا ہوا. آپ نے یہ جملہ سنا, ٹھیک ہے. دوسرے سٹیپ پر آپ آئے, انہوں نے آپ کو کہا کہ جی یونیفارم آپ نے اس دکان سے بنوانا ہے اور کہیں سے نہیں بنوانا. اب آپ گھر پہ آئے, آپ نے گھر میں آ کے ذکر, گھر میں ایک البرٹ آئنسٹائن موجود ہے, وہ کہے گا یونیفارم میں اسکول والوں کی کمیشن ہوتی ہے. اب آپ شروع ہوئے گھومنے, پوری مارکیٹ گھومے, کہیں 50 زیادہ, کہیں 50 کم, کہیں 100 زیادہ, کہیں 100 کم, سمجھ نہیں آیا. اینڈ میں ایک بچے کی تصویر کھینچی,
उसी तरह का कपड़ा मार्केट से खरीद के ले आए। फिर मिली साथ वाली पड़ोसन आंटी जो 200 रुपये में कपड़े सिलाई करती है, उसको कहा ये यूनिफॉर्म सी दे, उसने सी दिया। फिर ढूंढा लोगो कहीं से इधर से उधर से मिला, लगा दिया। अब ये क्यों? वो आइंस्टाइन ने कहा था कि स्कूल वालों की कमीशन होती है, सोर्स ऑफ थॉट थी, स्कूल वालों की कमीशन होती है। उसी के मुताबिक आपने अमल किया। अब दूसरी तरफ आते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए यार रोकते हैं। साल के अंदर कितनी शादियां, कितनी सालगिरह, कितने प्रोग्राम, कितनी पिकनिक्स, ईदें, शबरातें, हर प्रोग्राम पर महंगे से महंगा सूट सिलाई करवाएंगे, अच्छी से अच्छी चप्पल लेंगे। क्यों? यहां पर सोर्स ऑफ थॉट अलग है। क्या? फलानी आनी है, उसके बच्चों ने अगर अच्छे कपड़े पहने हुए, मेरे वालों ने नहीं पहने हुए, तो ना कट जाने। सोर्स ऑफ थॉट अलग। ये खानदानी सोच है, मुकाबला, कंपटीशन। यहाँ शोहर को कहना नहीं इस दुकान से नहीं, उस दुकान से अच्छे मिलते हैं। यहाँ शोहर को जबरदस्ती 2000 वाली चीज 5000 में खरीदनी, और फिर वहां बैठ के सबको बताना है कि 5000 का सूट लिया बच्चे का। और यूनिफॉर्म वाले दिन सबको बताना है, मैंने वहां से ना 1000 का बनवाया था, स्कूल वाले 1200 का कह रहे थे। सोर्स ऑफ थॉट देखे कितनी चेंज है। हालांकि मैं आपको हकीकी बात बताऊं, 1 रुपए की भी हमारी कोई कमीशन नहीं होती। आप कभी, मैं विजिट करवाऊंगा आपको, आप असेंबली में आए, अब यकीन माने आपको सारे रंगीले नजर आएंगे, किसी एक बच्चे का भी यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं नजर आता। 19-20 का सब में फर्क है। डिसिप्लिन बनाना होता है भाई, कोई कमीशन वमीशन नहीं होती हमारी। एक दुकान से बनाएंगे, एक दर्जी से बनाएंगे तो एक चीज बनेगी। अब कलर एक है, लेकिन किसी का धीमा है, किसी का डार्क है, किसी का ये, किसी का वो, किसी का कुछ, किसी का कुछ। आप असेंबली में आपको सारे बच्चे अलग नजर आएंगे, एक भी बच्चा, एक भी लाइन आपको एक नजर कभी आए ना। अच्छा, फिर आइंस्टाइन वो होते हैं, ये तो मशवरे देने वाले लोग हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ थॉट की मैं बात कर रहा हूँ। उस बंदे की खुद की तालीम आप पूछे कितनी है। जो स्कूल वालों को कह रहा होता है ना, स्कूल वालों ने कारोबार बना लिया, लूट लिया, खा गए, पी गए, मार दिया, वो कभी स्कूल ही नहीं गया होता, उसको पता ही नहीं होता स्कूल क्या है। वो फुटपाथ पे बैठा हुआ नाकाम हारा हुआ इंसान है जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया। वो आइंस्टाइन बन के बैठा तज्जिया कर रहा है स्कूल वालों के बारे में। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आपके इलाका है, इलाके के अंदर मिसाल दे रहा हूँ, बर्गर की 50 दुकानें, बल्दिया टाउन के अंदर भी है। कहीं पर 30 रुपए का बर्गर है, कहीं 40 का, कहीं 50 का, कहीं 100 का। आप जाते हैं 100 रुपए वाली दुकान पर और जाकर उसे कहते हैं कि भाई तू तो लूट रहा है, तू तो लूट रहा है, इतना महंगा बर्गर भी कहीं होता है 100 रुपए का। वो कहता है भाई वहां से 30 का मिल रहा है, वहां से ले लो। नहीं, लेना भी यहीं से। भाई वहां से 50 का मिल रहा है, वहां से ले लो, लेना भी है। अच्छा, सफर भी लंबा करके आया, 30 वाली दुकान छोड़ के आया 100 वाली दुकान, और इसको आके कह रहा है तू लूट रहा है। क्यों? दिल उसका भी मानता है कि ये अच्छी क्वालिटी दे रहा है, दिल उसका भी इस बात की गवाही दे रहा है कि ये अच्छी चीज दे रहा है, लेकिन उसको कहेगा तू लूट रहा है। दिल के साथ जुबान, हम जुबान नहीं होते। दिल मान रहा है कि एक बंदा अच्छी क्वालिटी दे रहा है, फिर उसको कह रहे तू लूट रहा है, और फिर 100 को और को भी जाके कह रहा है लूट रहा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, सोर्स ऑफ थॉट, आप जिस इदारे में, जिस फर्द के हाथ में अपने बच्चों के हाथ दे रहे हैं ना, पहले अपनी सोच बना लें कि आपने अपनी सोच से चलना है या उस इदारे के जो ओनर है या टीम है उसकी सोच से चलना है। हर इंसान देखें, अब एक और मैं स्कूल की हजारों मिसालें आपको दे सकता हूं कि जो मैं देखता हूं रोजाना की बुनियाद पर। कोर्स खरीदने पर आ जाए, कोर्स खरीदने की बात करें, एक कॉमन सेंस की बात है, कोर्स खरीदने जाएंगे बेचारे। अच्छा, ये जो दूसरे थे ना जिन्होंने खुद सिलाई करवाया यूनिफॉर्म, यकीन माने 200 रुपये महंगा सिलाई करवा के लाते हैं, इतने ख्वार होते हैं, इतने दरबदर होते हैं। और मैं खास बात बताऊं, कोई बात नहीं, चलो आप भी पेरेंट्स हैं, मैं स्पिरिचुअल पेरेंट्स में आ गया, आप रियल पेरेंट्स में आ गए, आप भी ख्वार हुए, मुझे भी पूरा साल गुस्सा आता रहा। नुकसान किसका हुआ?
آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو اسکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھے ہیں نا وہ اہمیت جانتے ہیں کہ آپ کے یونیفارم کی اہمیت کیا ہے, آپ کی پرسنالٹی کی اہمیت کیا ہے. جب آپ کلاس روم میں جاتے ہیں اور بہترین یونیفارم آپ نے پہنا ہوتا ہے تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹس آپ کو کیسا وارم پروٹوکول دیتے ہیں. جو اسکول کبھی نہیں گئے, جو اس کالج کبھی نہیں گئے, جنہوں نے یونیورسٹی کی کلاس کو نہیں دیکھا, ان کو اس کی اہمیت کا کیسے اندازہ ہوگا. وہ تو کہیں گے جو بھی پہنا بھائی سال میں ایک بار یونیفارم بنوانا ہے, نہیں صحیح بنوائیں گے. بچہ پورا سال شرمندگی محسوس کرتا ہے, پورا سال اس کی نظریں شرم سے جھکی رہتی ہیں. ساتھ والے بچے کا یونیفارم یہ بہترین چمکتا دھمکتا, اس کا یہ چولا ملنگ بنا ہوا لمبا, ٹھیک ہے, ادھر سے بازو جا رہے ہیں, ادھر سے پاؤں پانچے جا رہے ہیں, کلر خراب ہے, لوگو ٹیڑھا لگا پھٹا ہوا ہے. اس کی کیا پرسنالٹی ہے؟ اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے پرسنالٹی سکھائی جاتی ہے. پرسنالٹی میٹر کرتی ہے. آپ کے فیوچر میں آپ کی پرسنالٹی میٹر کرے گی. میں ابھی یہاں گندے سے کپڑے پہن کر آ جاتا تو آپ بھی مجھے غور سے نہ دیکھ رہے ہوتے. ابھی دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ کی تو محبت ہے, ویسے جیسے بھی پہن کے آ جاؤں گا آپ دیکھیں گے. لیکن پرسنالٹی میٹر کرتی ہے. سب سے پہلے اپنے بچوں کے اپیئرنس کو بہتر کریں, ان کے ظاہر کو, ان کے بال بہتر. اچھا اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا. پچھلے دنوں میں سورس آف میڈیا میرا بھی وہی ہے, لیکن اب جج کر لیتا ہوں کہ کیا لینا ہے اور کیا چھوڑ دینا. ایک فنی کلپ بنا ہوا تھا, ایڈمیشن کے لیے پیرنٹس جاتے ہیں اسکول میں, وہ کہتا ہے جی آپ کو اسٹیشنری یہیں سے خریدنی پڑے گی. جی ٹھیک ہے جی. کورس بھی یہیں سے خریدنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے جی. یونیفارم بھی یہیں سے خریدنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بھی, حجام بھی ہمارا اپنے آپ کو بال بھی بچوں کے یہیں سے کٹوانے پڑیں گے. وہ لیڈیز آگے سے کہتی ہے بچہ آپ دے دیں گے یا وہ میں لے آؤں اپنے ساتھ؟ بچہ بھی یہیں سے لے لیتے ہیں. اب ہم نے تو اس کو ہنس کے گزارا, لیکن میں نے اس پر سوچا, اور میں نے سوچا کہ واقعی مجھے حجام کی دکان بھی کھولنی چاہیے ساتھ. ریئل میں بات کر رہا ہوں, میں مذاق میں بات نہیں کر رہا. آپ دیکھیں اپنے ڈسپلن کے جتنے بھی پاکستان میں ادارے آپ ان کو دیکھیں, آرمی ہے, رینجرز ہے, پولیس ہے, دیگر ہے. کیا کبھی آپ نے 2000 آرمی کے جوان کھڑے ہوں, 2000 رینجرز کے جوان کھڑے ہوں, ان کے سر سے پاؤں تک آپ نے کبھی کوئی ڈیفرنس دیکھا یونیفارم میں؟ فوجی بولے نہیں یار میری امی خود کپڑے سلائی کرتی ہے, میں لے آؤں گا بھائی سلائی کروا کے, تم لوگوں نے ادھر مہنگا لگایا ہوا یونیفارم. بوٹ میں خود ہی وہاں سے ملتے ہیں سستے, ہمارے 24 کی مارکیٹ سے, میں لے آؤں گا. رینجرز والا اپنی لے کر لے, پولیس والا اپنی, سارے کارٹون لگ رہے ہوں گے کھڑے ہوئے لائن میں. نائی بھی اپنا ہے ان سب لوگوں کا, ادھر سے ہی کٹوانا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم کہتے ہیں پیرنٹس کو جن کی بال, کوئی برگر کٹنگ, کوئی سموسا کٹنگ, کوئی پتہ نہیں تربوزہ کٹنگ, کون سی کٹنگ آ گئی وہ کروا کے لاتے ہیں. ابھی ہم کیا کریں, ابھی ہم نائی کی دکان کھولیں گے, بولیں لو بھائی یہ رہ گیا تھا ایک, اسکول والے نے یہ بھی کھول دے. تو آپ لوگ نہیں کرتے نا کام ٹھیک, ہم کیا کریں؟ اس میں کوئی ہماری کمیشن نہیں ہے میرے بھائی, اس میں ڈسپلن دکھانا ہوتا ہے ادارے کا. جب آپ اوور ہول پورے ادارے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کہاں کہاں ڈیفرنسز ہیں. کوئی کیا بن کر آ رہا ہے, کوئی کیا بن کر آ رہا ہے. سردیوں کے دنوں میں ہم نے میسج چلایا, 2800 روپے کا یا 3000 روپے کا وہ کوٹ تھا. دیکھیں آپ جب تعلیم اس اسٹینڈرڈ کی, آپ چونکہ بلدیہ ٹاؤن میں, یہی اگر شہر میں ڈیفینس میں اسکول ہوتا تو الگ بات ہوتی, تعلیم یہی ہونی تھی, لیکن آپ کی سوچ بدل جانی تھی. ہم نے میسج چلایا, ہمارا دل تھا کہ یہ 3000 روپے والا کوٹ ہمارا ہر بچہ پہنے. ہم نے درزی سے بات بھی کی, اسے ریٹ بھی لیے, اس کو کہا کم بھی کریں. ایک بندے نے بھی نہیں خریدا. حالانکہ وہ کوٹ ایک دفعہ خرید لیا جائے تو وہ 5 سال اگلے چلاتا ہے, 5-10 سال. مطلب بچے کا قد ہی بڑا چھوٹا ہوگا, کوٹ کو کچھ نہیں ہونا. لیکن ایک نے بھی نہیں لیا. کچھ نے وہ 50 کی کوٹی خریدی, کس نے وہ سویٹر خریدا, کس نے وہ لوگو لیا پہنایا. وہ اس میں نہ تو سردی رکی, نہ اسٹینڈرڈ بنا, نہ بچے کی پرسنالٹی بنی. آپ کا دل مطمئن ہو گیا, آپ تو بیٹھے ہوئے اپنے کمبل میں, بچہ سردی میں جا رہا ہے, وہ کوٹی پہن کے, کوٹ پہن کر آتا, یہ زبردست لگتا, بہترین لگتا. آپ ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں نا, وہ جب جس راہ سے گزرتے ہیں, آپ یقین مانیں راستے میں جتنے لوگ ان کو دیکھتے ہیں, وہ بچے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہیں یہ کس ٹائپ کا اسکول ہوگا, کس اسٹینڈرڈ کا اسکول ہوگا. آپ خود دیکھیں, آپ کسی اسکول کے کسی بچے کو بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ دیکھیں تو ایک دم آپ کی توجہ سے اسکول پر جاتی ہے کہ یار جس کے بچے کا اتنا ویل ڈریسڈ ہے یہ, تو ان کا ادارہ کیسا ہوگا. بچہ جو ہے وہ ہمارے ادارے کی نمائندگی کرتا ہے. اس بچے کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش میں جب آپ کو کچھ کہتے ہیں, آپ ناراض ہوتے ہیں, آپ اپنی مرضی چلاتے ہیں.
ہمارا دیا ہوا نمبر والا درزی آپ کو 2 دن میں یونیفارم دیتا ہے، آپ 1 مہینے تک لٹکا کے رکھتے ہیں، پھر مہینے کے بعد بھی آتے تو پورا سال ہر روز ان کو جب میں اسمبلی میں دیکھتا ہوں میرا خون جلتا ہے، کیونکہ آپ نے بات نہیں مانی، آپ نے اپنا دماغ چلایا۔ یہ سورس کے ڈیفرنسز ہیں، سوچیں بن گئی ہماری۔ اسکول لوٹتا ہے، کاپی جی بولتے ہیں جی عام کاپی 50 روپے کی ملتی ہے، اسکول کے ٹائٹل والی 100 روپے کی ملتی ہے، یہ عام بات ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، یہ عاطف بھائی ہوں گے کہیں بیٹھے ہوئے، ان سے آپ پوچھیں، عاطف بھائی ماشاءاللہ یہ اسٹیشنری کا کام کرتے ہیں، کہ کاپی کی کتنی قسم ہے، جو پیج ہے، جو ایک صفحہ ہوتا ہے، اس کی کتنی قسم ہے، اس کاپی کے ٹائٹل 4 کلر میں، 2 کلر میں، 1 کلر میں کتنی قسم ہے، کاپی کے اندر انڈیکس پیج لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا کتنی قسم ہے، وہ کس گرام کا ہے، وہ کس کمپنی کا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی وہاں سے 50 کی ملتی ہے، یہ 100 کی دے۔ بھائی آپ بھی تو مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کو 400 سے 4000 روپے تک کا سوٹ دکھایا جاتا ہے، ہزاروں قسمیں ہوتی ہیں۔ برانڈ چیز جو بنوائی جاتی ہے اس کی ایک الگ کوالٹی ہوتی ہے، وہ الگ اعتبار سے بنوائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 50 کی تو ساری 50 کی چیزیں ہی ہوں گی پوری دنیا میں۔ تو المختصر ہماری سوچ ایک ہونی چاہیے۔ آپ نے جب اپنا بچہ یہاں داخل کروا دیا ہے تو پھر آپ کو آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنا ہوگا، ہم مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے سوچ، پھر سٹرگل، پھر قربانیاں، یہ سب حصہ۔ آخر میں اب آپ کو قرآن پاک کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا اور اس پہ پھر میں اینڈ کروں گا۔ قرآن پاک کا یہ واقعہ آپ نے سب نے بہت دفعہ سنا ہوگا، بہت دفعہ سب نے سنا، میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں۔ لیکن قرآن پاک تو علم کا سمندر ہے نا، ہر صاحب علم اپنے حساب سے اس میں سے غوطہ زن ہوتا ہے، پھر ہیرے جواہرات نکالتا ہے۔ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنی بڑی چیزیں نکالے گا، جو جس فیلڈ کا ہوگا۔ قرآن پاک ہر فیلڈ کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا، تو کچھ ہمارے اسکول والوں کے لیے بھی تو ہوگا، بہت کچھ ہے، ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے، مجھے مل گیا۔ قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اسے عام عوام خضر کہتے ہیں، اس کا صحیح تلفظ خضر ہے، کیونکہ یہ بنا ہے خضرا سے، ہریالی سے، سبزہ زار سے۔ ان کا اصل نام تھا بلیہ بن ملکان۔ یہ جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا خضر۔ تو صحیح تلفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، لیکن عوام میں عام رائج ہو گیا خضر، تو وہ خضر ہی چل گیا۔ ان کا واقعہ پارہ نمبر 15 کے اندر سورہ آیت نمبر 61 سے لے کر 82 یعنی 82 تک تفصیل سے یہ واقعے کو بیان کیا گیا۔ میں اب بالکل مختصراً بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم سے خطاب فرمانے لگے، تو قوم نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ روئے زمین پر نبی سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوتا، تو آپ نے تصور کیا کہ میں ہوں، تو آپ نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ علم والا میں ہوں۔ غور سے سنیے گا، قرآن پاک کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئے، کیونکہ سب سے زیادہ ہر چیز کی اچھائی اور خوبی کی نسبت ہمیں اپنے رب کی طرف کرنی چاہیے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تجسس ہوا، یا اللہ وہ کون بندہ ہے، میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ فرمایا جاؤ، وہ مجمع البحرین پر ملے گا، اور مجمع البحرین کی نشانی یہ ہوگی کہ وہاں پر تمہارے کھانے میں رکھی ہوئی جو مچھلی ہے وہ گم ہو جائے گی تم سے۔ آپ چل پڑے مجمع البحرین کے بارے میں بہت ساری روایتیں، تفصیل سے واقعہ ذکر نہیں کروں گا۔ قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، کہ وہ دونوں جب مجمع البحرین یعنی 2 دریاؤں یا 2 سمندروں کا سنگم، جہاں 2 دریا آپس میں، لوگوں نے کہا جو میٹھا اور کھارا دریا، مارج البحرین یلتقیان، سورۃ الرحمن میں ذکر ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں سے وہ مراد ہے، اور بھی ہو سکتا ہے۔ مجمع البحرین پر جب وہ پہنچے تو فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وہ تلی ہوئی مچھلی جو ان کے کھانے میں موجود تھی وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ اب انہوں نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ مجھے بتانا جب یہ مچھلی غائب ہو، لیکن وہ خادم بھی بھول گیا، یہ بھی بھول گئے، آگے چلے گئے۔ آگے جا کر جب کھانا کھانے لگے پتہ چلا
خادم نے بتایا جی وہ تو وہاں چلی گئی تھی سمندر میں. تو فرمایا قال ذالک ما کنا نبغی, وہی تو وہ مقام تھا جہاں ہمیں جانا تھا, جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی, یہی تو وہ مقام تھا جہاں ہم نے جانا تھا. تو پھر واپس پلٹے, مختصر بیان کر رہا ہوں. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. فرمایا کہ تو پا لیا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک اس بندے کو کہ جس پر ہم نے اپنی خاص رحمت فرمائی تھی اور علم خاص عطا فرمایا تھا. تو ہم نے انہیں عطا کی, یعنی وہ رحمت بھی ان کو عطا کی ہوئی تھی اور علم لدنی بھی عطا کیا ہوا تھا. تو اب یہ کیسے پایا انہوں نے؟ یہ جب واپس گئے تو دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. اب یہاں پر چونکہ میں کوئی عالم یا مفتی نہیں ہوں, لیکن ایک عرض کر دیتا ہوں, بہت پیاری چیز مجھے لگی اس میں کہ دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, کہ انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک کو, عبدا من عبادنا. تو یہاں سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے ایسے بندے بہت سے. کیسے؟ کہ آتیناہ رحمتا من عندنا, کہ جن پر اللہ نے اپنی ایک خاص رحمت فرمائی ہوئی دنیا میں, تو ایک انہوں نے پا لیا. عبدم اس میں نکرہ ہے, جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, ایک بندے کو پا لیا. دوسری چیز ان پر کیا ہے؟ خاص رحمت ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اور انہیں ہم نے اپنے پاس علم خاص عطا کیا. لیکن یہاں جو مزے کی چیز ہے, جو دل کو مدینہ مدینہ کر دیتی ہے, وہ چیز کیا ہے؟ دیکھیں اور بھی کوئی نشانی ہو سکتی تھی حضرت خضر علیہ السلام کے ملنے کی, مچھلی ہی زندہ ہو کر دریا میں کیوں گئی؟ اور کوئی نشانی بتا دیجیے تھی. تو ماننا پڑے گا جہاں اللہ والے ہوں وہاں مردے زندہ ہو جایا کرتے ہیں. مچھلی وہاں زندہ ہوئی جہاں حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے. اور پھر ان پہ بارے پر آتیناہ رحمتن, کہ ہم نے ان پر اپنی رحمت فرمائی. اور جو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جو خود سراپا رحمت بن کر آئے ہوں, تو پھر وہاں مردہ دلوں کو جلا نہیں ملے گی. تو ہم تو ہے ہی ایسے لوگوں کی تلاش میں, اللہ والوں کی تلاش میں, کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ بہت سارے ہمارے بندے ہیں یہاں پر, ان میں سے یہ ایک تھا کہ جس پر ہم نے اپنی رحمت. تو اس مقام پر جہاں اللہ والا آرام فرما رہا تھا, مردہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی. تو ہم اللہ والوں کے پاس اسی لیے جاتے ہیں, اپنے مردہ دلوں کو جلا بخشنے کے لیے, زندہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر مل گئے حضرت خضر علیہ السلام. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارے لیے سبق تو ہر جگہ پر یہ. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. علماء فرماتے ہیں طالب علم کے درمیان اور استاد کے درمیان یہ سلسلہ ہونا بہت ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود, صاحب شریعت ہونے کے باوجود, حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں, سوال کرتے ہیں هل اتبعك, کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں, آپ کی پیروی کر سکتا ہوں, آپ کو فالو کر سکتا ہوں, علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, اس شرط پر کہ جو علم خاص آپ کو عطا کیا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی سکھائیں. تو اصول بیان کر دیا, جب آپ نے کسی سے علم حاصل کرنا ہے تو آپ جتنے بڑے مقام پر بھی ہیں, آپ کو اپنے زانوے تلمذ طے کرنے ہوں گے, بیٹھنا ہوگا, دو زانو ہونا ہوگا, عرض کرنی ہوگی, گزارش کرنی ہوگی. استاد چاہے تو عطا کرے, چاہے تو نہ کرے. تو پہلا اصول شاگرد اور استاد کے درمیان, چاہے وہ صاحب شریعت تھے, اور یہ ایک علم تکوینیہ کی بات ہے, اس میں بڑی لمبی بحث ہے کہ وہ کون سا علم تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب کی تھے, قال انک لن تستطیع معی صبرا, فرمایا کہ تم میں طاقت نہیں کہ تم میرے ساتھ صبر کر سکو. لن تستطیع استطاعت سے بنا, تمہارے صبر نہیں کر سکو گے. تو یہاں دوسرا اصول بیان کر دیا گیا کہ استاد اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ ہو تو شاگرد میں صبر کرنے کی طاقت ہونی چاہیے.
اگر استاد دیکھتا ہے کہ یار یہ میری چیزوں پر صبر ہی نہیں کر سکتا، میرے ساتھ چل ہی نہیں سکتا، تو وہ یہاں پیر کرم علی شاہ صاحب نے فرمایا تفسیر ضیاء القرآن میں کہ اگر شاگرد استاد پر اعتراضات کرتا ہے یا کچھ تنقید کرتا ہے تو افادہ اور استفادہ دونوں مفقود ہو جاتے ہیں، نہ سیکھا جا سکتا ہے کچھ، نہ سکھایا جا سکتا ہے کچھ. یہ الفاظ پیر کرم علی شاہ صاحب نے بیان فرمایا، افادہ اور استفادہ دونوں ظاہر ہو جاتے ہیں. تو پہلا اصول کہ آپ بحیثیت شاگرد استاد کو عزت اور احترام دیں اور گزارش کریں کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکوں، آپ سے کچھ سیکھ سکوں. اور پھر استاد کی جانب سے جو بھی تکلیف آ رہی ہے اس پر صبر کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. جو بھی استاد کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں تو لن تستطیع معی صبرا کے الفاظ ہیں. الفاظوں کا چناؤ بڑا خوبصورت ہے قرآن پاک کا، بڑے معنی خیز الفاظ ہوتے ہیں قرآن پاک کے. اگر ہم ان کو سمجھیں، کبھی پڑھیں، گہرائی سے دیکھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی جی مجھے آپ صبر کرنا والا پائیں گے. تو مختصر کرتے ہیں. پھر پہلا واقعہ ہوا، جس سفینے میں سفر کر رہے تھے اسی کا ایک تختہ توڑ دیا حضرت خضر علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، تو صاحب شریعت جو بھی ہوگا وہ ظاہر پر فتویٰ دے گا. مفتی ہمیشہ ظاہر پہ فتویٰ دیتا ہے، باطن میں کیا چل رہا ہے. تو صاحب شریعت نے فوراً اعتراض کیا کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ غریب ملاحوں کا سفینہ تھا، اس سے ان کے گھر کی روزی روٹی چلتی تھی، تو آپ مطلب ان کو ڈبونا چاہتے تھے، آپ نے تختہ توڑ دیا. تو پھر آپ نے فرمایا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تو کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تو وہ سمجھ گئے ایک دم سے. پھر معذرت کی، عذر بیان کیا، کہا کہ جی آپ مواخذہ نہ فرمائے، اب نہیں ہوگا. پھر آگے چلے، دوسرا واقعہ پیش آتا ہے. خوبصورت سا پیارا سا بچہ، اس کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہ ہو، یہ کیا، ایک جان کو آپ نے بغیر کسی عوض کے قتل کر دیا. تو پھر جواب آتا ہے قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا جی اب کی بار اگر ہوا نا تو پھر آپ میرے ساتھ مت چلیے گا، اب نہیں میں کوئی اعتراض کروں گا. آگے جاتے ہیں ایک گاؤں میں، وہاں سے کچھ کھانے پینے کے لیے ان سے کہتے ہیں، لیکن وہ گاؤں والے بے مروت ہوتے ہیں، نہیں کھلاتے، مہمان نوازی نہیں کرتے. تو قریبی ایک دیوار ہوتی ہے وہ گرنے لگتی ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کی دوبارہ سے تعمیر فرما دیتے ہیں، اس کو ٹھیک کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس پر حضرت موسیٰ صاحب پھر بول پڑتے ہیں انہوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ دیا نہیں، آپ نے دیوار بنا لی ہی تھی تو کوئی اجرت دے کر لیتے، کوئی اجرت مل جاتی اس کے بدلے میں ہم کھا پی لیتے. تو یہ جملہ بڑا پیارا ہے، قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہوتا ہے بریک اپ. ھذا فراق بینی و بین، بس اب یہ میرے اور آپ کے راستے جدا ہو گئے، اب آگے نہیں چل سکتے. استاد بھی 3 غلطی نہیں معاف کرتا، تیسری غلطی پہ کہا بس اب راستے جدا ہیں، اس سے آگے نہیں ہوتا. اچھا اب غلطیاں بھی کیے جاؤ اور چپٹے بھی رہو. اب بولو بھائی جاؤ، خدا کا واسطہ یار ہم آپ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے تو کیوں چپکنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. نہیں چپکنا بھی اور غلطیاں بھی بار بار، تو 3 سے زیادہ بھائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اب پھر تفصیل سے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی وجوہات بیان کی. اینڈ میں فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، جو حکم تھا وہ تھا. سفینے کا تختہ اس لیے توڑا کہ آگے ایک غاصب بادشاہ ہے کہ جو بھی سفینہ وہاں اچھی حالت میں جاتا ہے تو وہ اس کو غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ غریب ملاح لوگ ہیں، اگر یہ مکمل اور ٹھیک سفینے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تو وہ ان سے چھین لے گا، یہ تو بھوکے مر جائیں گے. تو میں نے تختہ توڑ کے اس کو عیب دار کر دیا کہ اب وہ جب بادشاہ دیکھے گا یا ٹوٹا پھوٹا سا سفینہ ہے تو وہ نہیں چھینے گا، تو بچا رہے گا. دوسری کی علت بیان کی، فرمایا کہ اس بچے کو اس لیے میں نے قتل کر دیا کہ ان کے ماں باپ نیک لوگ ہیں، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کے سرکش ہوتا، کفر کرتا اور اپنے والدین کو بھی کفر پر مجبور کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اچھا بدل دے گا. رضا ثاقب مصطفی صاحب کے بیان میں نے یہ واقعہ سنا، تفسیر میں مجھے نہیں ملا. انہوں نے فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی اس سے کئی انبیاء کرام علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ تھا اچھا متبادل، اچھا بدل.
تیسرا واقعہ فرمایا کہ یہ جو دیوار ہم نے بنا دی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے نیچے خزانہ دفن تھا کہ جب یہ بڑے ہو جائے جوان ہو جائے تو خزانہ ان کو مل جائے، تو یہ دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے اور بچوں کا حصہ انہیں نہ ملتا، اس لیے دیوار کھڑی کر دی۔ یہاں ایک بہت پیاری چیز ہے، قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ بہت ہی زبردست نقطہ ہے۔ اس واقعے میں ہزاروں نقطے، ہزاروں، اس کو جتنی بار پڑھیں کچھ نیا اس واقعے سے ملتا ہے۔ وہ جو 2 بچوں، وہ جو دیوار کھڑی کی نا، ان کے والد کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا والد نیک آدمی تھا۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ جو باپ نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کی حفاظت فرماتا ہے، آنے والی 7 نسلوں کو مشکلات سے بچاتا۔ تو وہ والد نیک تھا تو اس کے خزانے کی دیوار گرنے لگی تو اللہ نے اپنے 2 نبی بھیج دیے دیوار کو سہارا دے کر۔ ایک باپ نیک ہو تو اس کی اولاد کی حفاظت کے لیے 2 انبیاء کرام بھیج دیے جائیں۔ تصور کریں کہ ہماری پاک دامنی اور نیکی کا عالم کیا ہے، ہماری آنے والی 7 نسلیں اس سے مستفید ہوتی ہیں۔ تو ایک عام امتی کی اتنی فضیلت ہو سکتی ہے، تو جو معصوم ہوتے ہیں جن کی ہم امت ہیں تو ہم پر کتنی رحمتیں ہوتی ہوں گی۔ ہم الحمدللہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ برکت کے لیے میں نے قرآن پاک کا ایک واقعہ نوٹ کر دیا۔ اس میں ہمیں آپ ساری آج کی میٹنگ کا خلاصہ اسی ایک واقعے میں تھا کہ استادی اور شاگردی میں مقام چوں چنا نہیں ہے، سکوت چاہیے، سکوت۔ کر سکتے ہیں تو چلیں، نہیں چل سکتے تو ہاذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان راستہ ہے جدائی کا، ناراضگی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو سیکھنا ہے کچھ، کفل مدینہ ٹائٹ چاہیے، جہاں کفل مدینہ ٹوٹا وہاں تعلق و رشتہ بھی ٹوٹا۔ تو اس واقعے میں جو ہے وہ سب سے مین چیز کیا بتائے گی؟ صبر۔ لن تستطیع، تو یہ طاقت آپ نے رکھنی ہے صبر کی، صبر کی طاقت آپ نے رکھنی ہے۔ کوئی چیز، کوئی اصول آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور اپنے بچوں کی سورس آف تھاٹ ٹھیک کریں۔ سورس آف تھاٹ آپ ہیں، میڈیا ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ والدین کبھی بھی اسکول کے خلاف باتیں نہ کریں، اسکول کی پالیسیوں کے خلاف باتیں نہ کریں، ٹیچرز کے خلاف۔ ارے ایک بات تو میں بھول گیا، جو ننھی منھی ٹیچرز کے حوالے سے، بھائی مجھے یہ بتائیں، آپ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ 2 یا 4 بچے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ دن میں کتنا تنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کو، اور کتنی بار آپ ان کی دھلائی کرتے ہیں خوب دل سے۔ بھائیوں اور بہنوں، سمجھو اس بات کو۔ آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول سے نکلے تو حاجی بن کے، نماز بھی گھر میں آ کے خود پڑھے، ماں باپ سے بھی تمیز سے بات کرے، رشتہ داروں سے بھی تمیز سے بات کرے، یونیفارم بھی پراپر اتارے رکھے، ہوم ورک بھی خود کر لے، آپ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے، اور ساتھ میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ مارنا نہیں میرے بچوں کو، ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ مسئلہ بڑا آ رہا ہے بیچ میں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈاکٹر کو کہیں کہ بھائی نہ تو آپ اس کو کوئی ٹیبلٹ دو گے، نہ کوئی انجیکشن لگاؤ گے، نہ کوئی آپریشن کرو گے، نہ ہاتھ لگاؤ گے، لیکن یہ ٹھیک بھی ہونا چاہیے۔ بھائی ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس مریض کو لے کر جائیں، ڈاکٹر کو بولے نہ ٹیبلٹ کی اجازت، نہ انجیکشن کی، بلکہ بلڈ پریشر بھی چیک نہیں کرنا تمہیں، تھرمامیٹر بھی منہ میں نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ٹوٹیاں کیا لگا کے یوں کرتے ہو، میرا بچہ ڈرتا ہے اس سے، وہ بھی نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو آپریشن وغیرہ بھی کوئی نہیں کرنا اور چیک اپ بھی نہیں کرنا، ہاتھ بھی نہیں لگانا، لیکن یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ پاسبل ہے؟ اللہ کے بندو، ہم کوئی جلاد نہیں ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھے، جس قوم سے جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جاتا ہے نا، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم یہ بھی سورس آف تھاٹ کی وجہ ہے کہ ہماری سوچ بنا دی گئی کہ استاد مار نہیں سکتا۔ جب یہ سوچ آپ نے بنا دیا، آپ تو دن میں 6 بار مارتے ہو، اور مارنے کے بعد شام کو رات کو جب ابو آتے تب 6 بار شکایتیں بھی لگاتے ہو کہ یہ دن میں بڑا تنگ کرتا ہے۔ آپ تو حقیقی ماں ہو، 6 بار دھلائی کر کے بھی سکون نہ ملا، اپنے ابو کو بچے کے ابو کو شکایت لگائی، اور یہ بیچاری تو حقیقی مائیں نہیں ہیں، اور 6 نہیں 26 بچے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ اگر کبھی تھپڑ لگا دیتی ہیں تو آپ لوگ آ جاتے ہیں، آپ آ کر کہتے ہیں کہ جی کس ٹیچر نے مارا میرے بچے کو،
ذرا لے کر آؤ ادھر، تو پھر نہیں ماریں گے. توقع تربیت کی نہ کریں. ہاں گریڈ شاید آ جائے رٹ لے وہ، تربیت بغیر خوف کے تصور کے نہیں ہو سکتی. تو آپ کو یہ اپنی سوچ بنانی ہوگی کہ یہ جزا اور سزا کا تصور ختم نہ کریں. یہ تصور جس قوم سے اٹھ جاتا ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. جزا اور سزا کا تصور ہوگا آپ کے، آپ یقین مانیں میں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. بچہ 2 مہینے سے یاد نہیں کر کے آ رہا ہوتا، ایک بار والد کو فون کر کے اجازت لو کہ بھائی یہ آج اجازت دو، آج سروس کرنی ہے. وہ اجازت دیتا ہے اور ایسا ریزلٹ ملتا ہے، دوسروں سے بھی پہلے یاد کر کے سنا رہا ہوتا ہے. ایک سروس پر، ایک ٹیوننگ پر. بھائی ہر چیز کی ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کی سروس کی، تو اجازت دیں ٹیوننگ اور سروس کی. اس پر دل بڑا کریں. آپ اتنی دھلائی کرتے، کبھی ہمیں بھی تھوڑی سی کرنے کی اجازت دیں، دیکھیں کیا فرق آتا ہے. بھائی ہم 4 گھنٹے ہمارے پاس ہوتا ہے بچہ، اور باقی 20 گھنٹے آپ کے پاس. 20 گھنٹے میں آپ سے تو 2 نہیں سدھرتے، اور ہم نے 20 کو سدھارنا ہوتا ہے. اور پھر آپ سختی بھی کرتے. اچھا پھر کسی دن مارے، ایک تھپڑ لگا بھی دیں تو چلو ماں بیچاری بڑا ہم پر احسان کرے گی، شکایت لے کر نہیں آئے گی. بچے کے سامنے ضرور کہے گی تیری ٹیچر ہے ہی ایسی. میں بھی جاؤں گی، اس دفعہ ہوگی نا میٹنگ، میں دیکھوں گی اس کو جا کر کیسے مارے گی وہ. تو وہ اس کا دل بڑا کر دیا آپ نے. اسی پر ایک تھپڑ اور آپ نے لگایا ہوتا، آئندہ تو نے ٹیچر کی شکایت لگائی نا تو دیکھنا پھر میں تیرا حال کیا کرتا. وہ بولے گا ادھر سے ہی پڑھتی ادھر سے ہی پڑھتی، ایک ہی جگہ سے کھا لیتا ہوں. آپ صحیح ڈائریکشن پر نہیں جا رہے اور آپ کو یہی میڈیا خراب کر رہا ہے. صحیح ڈائریکشن پر آ جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے 100 مسئلے ہم لوگ ٹھیک کریں گے. گھر میں بچہ پاؤں بھی چومے گا آپ کے، اجازت دے کر تو دیکھیں. آپ کی نہیں مانے گا، ہماری مانے گا، ہم بنوائیں گے. اور ایسا نہیں کہ ادھر لٹکائے ہوں 2-4 بچے ادھر لٹکائے تو آپ دیکھ رہے ہو عمران صاحب نے لٹکائے ہو. ایسا نہیں ہے بھائی، ہمیں بھی کامن سینس ہے، ہمارے بھی بچے ہیں. خوف دل میں ہونا چاہیے. خوف جب تک، یہ دور طالب علمی جو ہوتا ہے نا، یہ کھلے ہوئے ایک جنگلی جانور کی طرح ہوتا ہے بچہ. وہ کہیں بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی قربانی کا جانور آپ لے کر آ جاتے ہیں، پورا محلہ آگے ہوتا ہے، جانور پیچھے ہوتا ہے. یہ بچے ایسے ہوتے ہیں. یہ بیچارے نہیں سمجھتے اپنے اچھے برے کو. یہ ہم اور آپ نے سمجھنا ہے. جب آپ نے بچہ ہمارے سپرد کر دیا تو ہمارے خلاف کبھی بھی بچے کے سامنے بات نہ کریں. کسی اور کے ساتھ بھی، اسکولوں کے خلاف نہ کریں، استادوں کے خلاف نہ کریں. کوئی اور کرے بھی نہ، بولے یار تیرا استاد ایسا ہوگا ہمارا استاد ایسا نہیں، تیرے بچے کا اسکول ایسا ہوگا ہمارا ایسا نہیں. نہ کرے کسی کے خلاف. ویسے ہی ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے غیبت کی، ٹھیک ہے، بہتان کی. تو یہ ایک معاشرہ بنا ہے نیا. یہ جو میں نے لکھا نا جستجو ہے ایک نئے جہان کے، ہمیں نہیں لکھ دیا تھا بیٹھے بیٹھے. پوری ایک سوچ تھی اس کے پیچھے. ایک نیا جہان بنانا پڑے گا. یہ جہاں سے نا، اتنی بڑی دنیا سے ہم نے ایک نیا چھوٹا سا جہان بنایا. یہ چھوٹا سا جہان ہے ہمارا. چھوٹے سے لوگ ہوں، تھوڑے سے ہوں، اپنی سوچ کے ہوں. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا ایک سوال پوچھ کر کہ سوچ ایک ہوئی یا نہیں؟ آواز ہی نہیں آ رہی. 1.5-2 گھنٹے سے بہت شکریہ آپ سب کا.